رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ابھی ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کی ہم اگلی مشق کریں گے۔ ابھی ہم نے جو پڑھائی کی ہے وہ احساس ذمہ داری کی ہے۔ اب آگے اس کی مشق آتی ہے۔ اس میں آپ یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی دیے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ میں ان کو آپ کو ان کے ترجمے، ان کا معنی بتا دیتا ہوں۔ آمد کا مطلب ہے آنا، تشریف لانا۔ یہ کسی بھی موسم کی کسی بھی چیز کے آنے کو جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں آمد۔ تحائف تحفے کی جمع ہے۔ تحفہ ہوتا ہے کسی کے لیے کوئی اپنی خوشی سے کوئی چیز کسی کے لیے لے کر آئیں، اسے تحفہ کہتے ہیں۔ دوبالا کا مطلب ہے بڑھ جانا، دوگنا کر دینا، زیادہ ہو جانا۔ پرہیز کہتا ہے دور رہنا۔ آنکھ جھپکتے، بہت جلدی۔ باشندے، کسی جگہ پر رہنے والے۔ آنکھ جھپکتے مال ہے کہ اس کا کسی کا آنکھ کو بند کرنے اور کھولنے سے پہلے ہی کوئی کام کر لیا جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں آنکھ جھپکتے ہی، یعنی آپ کی آنکھ بھی نہیں جھپکی تو آپ نے کام کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم ان کے سوالوں کے جواب پہ۔ ابا جان نے بچوں کو کیا خوشخبری سنائی؟ انہوں نے سنایا تھا کہ ان کے چچا ترکی سے واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ چچا اشفاق ترکی میں کیا کرتے تھے؟ وہ وہاں کا سول انجینئر تھے۔ چچا جان بچوں کے ساتھ لپٹنے سے کیوں پرہیز کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے کپڑوں پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، اس لیے ان سے لپٹنے سے، ان سے گلے لگنے سے پرہیز کر رہے تھے۔ چچا جان نے کس بات پر دکھ کا اظہار کیا؟ انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ ہم اپنے کام خود نہیں کرتے۔ حکومتوں نے بھی کوئی خاطر خواہ گلی محلے کی صفائی کا انتظام، گلی محلے کی بنانے کا انتظام نہیں کیا۔ ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیونکہ اس میں لوگ مل جل کر اپنے کام خود کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ حسن اور آمنہ کے چچا جان تھے ڈاکٹر، پائلٹ، سول انجینئر اور استاد۔ کون سے تھے؟ ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ سول انجینئر تھے۔ دوسری ہے، چچا اشفاق آ رہے ہیں کہاں سے؟ ایران سے، ترکی سے، امریکہ سے یا پھر جاپان سے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ ترکی سے۔ حسن کے ابا جان اور دادا جان کے ساتھ داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ گھر میں، محلے میں، فیکٹری میں یا دکان میں؟ تو ظاہر ہے وہ آئے تھے گھر میں۔ کسی سے سوال کرنے کے بجائے آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے؟ کیا کام نہیں کرتے؟ ہمت، محنت، کوشش اور تردد۔ تو ہم پیچھے یہ کر رہے ہیں کہ کوشش کیوں نہیں کرتے۔ بیرون ممالک کی ترقی میں ہاتھ ہوتا ہے عوام کا، حکومت کا، اداروں کا، سیاستدانوں کا۔ تو ان کی ترقی میں ہم جیسے پڑھ چکے ہیں کہ عوام کا ہاتھ ہوتا ہے، بہت سارے کام عوام مل جل کر دیتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں الفاظ سازی۔ تو اس میں کیا ہے کہ دیے گئے الفاظوں پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہم درست تلفظ دیکھتے ہیں۔ اس کا ہے اجتناب، مخاطب، ٹھیک ہے، لباس اور داخل اور گفتگو۔ تو یہ الفاظ ہیں۔ اجتناب ہوتا ہے بچنا، مخاطب ہوتا ہے کی طرف بات منسوب کرنا، لباس جو ہم کپڑے پہنتے ہیں ان کو لباس کہتے ہیں، داخل ہونا یعنی کسی گھر میں، مسجد میں، اسکول میں آپ اندر آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں داخل ہونا۔ گفتگو ہے جو آپ لوگ بات چیت کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گفتگو۔ الفاظ کو اب آپ کی
الف بے پے کی ترتیب سے لکھنا الف بائی ترتیب کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ الف بے پے کی ترتیب میں لکھنے کو الف بائی ترتیب کہا جاتا ہے۔ جیسے خوشی، قانون اور تجارت کو اگر الف بائی ترتیب سے لکھیں تو پہلے تے سے شروع ہونے والا لفظ تجارت کا ہوگا، اور والا خوشی، اور آخر میں کاف سے شروع ہونے والا لفظ قانون آئے گا، کیونکہ کاف حروف تہجی میں تے اور خے کے بعد آتا ہے۔ اس طرح ان الفاظ کی ترتیب تجارت، خوشی اور قانون ہوگی، اور اسے الفاظ کی الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ ہمیں دے دیا، یہاں پہ یہ دیا ہے کہ ہمیں ان میں آپ سب کو دیکھیں، سب کو پڑھیں کہ اس میں یہ کیا ہے کہ یہ تبدیلی ہے، یہ کیا ہے خدمات ہے، یہاں پہ کیا ہے انتظار ہے، یہاں پہ کیا ہے کیچڑ ہے، یہاں پہ کیا ہے سیوریج ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کون سا لفظ الف بائی ترتیب میں آتا ہے، تو الف جو ہے نا ہم شروع کرتے ہیں تو الف سے، تو یہ ہو گیا انتظار۔ پھر اس کے بے پے تے کا آتا ہے، تے کا آتا ہے، اس کے بعد آئے گا تبدیلی، اس کے بعد کیا ہے خے آتا ہے، تو خے کا آ جاتا ہے خدمات، خدمات کے بعد پھر آگے چلے جائیں تو آپ کے پاس آتا ہے سین شین صاد ضاد طوے زوئے عین غین فے کاف کیف، تو سین جو ہے نا اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد آخر میں آ جاتا ہے کیف یا کاف، اس کو کش والی کاف بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے ادھر ہے انتظار، تبدیلی، خدمات، سیورج اور کیچڑ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں زبان دانی پہ کہ زبان کیسے بنتی ہے، اس میں الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر اس میں واحد جاندار اور مذکر ہو تو جمع بنانے کے لیے اس لفظ کے آگے ین کا الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، یہ نون کا اضافہ کرتے ہیں، لہذا جمع بنانے کا یہ طریقہ عربی قاعدے کے مطابق ہے۔ جیسے مفسر، مفسر کو جمع بنائیں گے تو اس کے لیے کیا ہوگا، مفسرین کا لفظ استعمال کریں گے۔ جیسے حاضر ہے تو حاضرین کا لفظ استعمال ہوگا، مشرک ہے تو مشرکین کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہ آپ کے ترتیب ہے۔ اب نیچے دیے گئے الفاظ کی عربی قاعدے کے مطابق جمع بنائیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ ماہر، ماہر کا کیا بنے گا ماہرین، یہ کیا ہے زائر، زائر سے کیا بنے گا زائرین، ظالم ہے تو ظالم سے بنے گا ظالمین، تو یہ ہمارے یہ اس کے بعد ہے فاتح، فاتح کا جمع کیا ہوگا فاتحین، مسلم کا جمع کیا ہوگا مسلمین۔ تو اس طریقے سے ہم یہ جو ہے نا یہ مشق کا یہ حصہ بھی کر لیں گے۔ ایسے الفاظ یا جملے جن کے ذریعے سے کسی جذبے، خوشی، غمی، غصہ، خوف یا حقارت وغیرہ کا اظہار کیا جائے، ان کے آخر میں علامت فجائیہ لگائی جاتی ہے۔ علامت فجائیہ کیا ہوتی ہے کہ یہ الف اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الف علامت فجائیہ۔ جیسے ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی نے اچھا کام کیا تو ہم کہتے ہیں شاباش، آپ تو کمال ہی کر دیا، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، اوفو وہ لڑکا گر گیا، اوہو وہ لڑکا گر گیا، ابا آہا ہم جیت گئے، او ہم تو جیت گئے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں شاباش، افو اور آہا کے بعد لگائے جانے والا نشان علامت فجائیہ ہے۔ تو فجائیہ کا یہ الف جو بنا کے نیچے اس کے نقطہ ڈالتے ہیں، اس کو علامت فجائیہ کہتے ہیں۔ ایسے 5 جملے لکھیں جن میں علامت فجائیہ کا استعمال ہو۔ شاباش کیسے کریں گے، کیا ہے ہم کریں گے اوہو آپ تو میچ ہار گئے، اوکے، اوفو وہ لڑکا بھاگتے بھاگتے گر گیا۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا آپ خود بنائیں گے، بنا کر ان کے وہ اس میں علامت فجائیہ آپ لگائیں گے۔
اب ہم اگلے پورشن پہ آتے ہیں، اس میں ہے لکھائی کی مہارت۔ اب یہ کیا ہے کہ دیے گئے غلط فکرات کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ جیسے کیا ہے، وہ بروز منگلوار لاہور گیا۔ اب اس میں ایک غلطی کیا ہے کہ بروز کا مطلب بھی کہ روز، وہ منگل کے روز یا منگلوار، دونوں میں سے ایک یا تو لگائیں گے آپ، وہ بروز منگل لاہور گیا، یا وہ منگل کے روز لاہور گیا۔ تو اس طرح جو ہے نا، یہ دونوں بروز اور وار جو ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ان میں سے ایک ہی لفظ لگایا جاتا ہے۔ آب زمزم کا پانی متبرک ہے۔ اب اس میں زمزم آب جو ہے، آب کہتے ہیں پانی کو، وہ ادھر پانی بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ آب ہے، آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور یہاں پہ پانی بھی استعمال کیا گیا ہے، اس لیے آب زمزم کی جگہ پہ یا تو آپ لکھیں زمزم کا پانی متبرک ہے، یا لکھیں آب زمزم متبرک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں، ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ مہینہ بھی دیا گیا ہے، ان میں سے بھی دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے یا یہ ماہ رمضان ہے۔ اسی طرح کہا کہ کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور یہاں پہ بھی پہاڑ بھی دیا ہوا ہے، تو ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو لگائیں گے، یا کہیں گے کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے، یا کہیں گے ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے، یا کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے، یا ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ تو اس طرح میں پھر آگے آ جائے گا، آج شب قدر کی رات ہے، آج شب برات کی رات ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور ادھر بھی رات دی ہوئی ہے، تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو استعمال کریں گے۔ آج شب برات کی رات ہے، آج شب برات ہے، یا آج شب برات، آج برات کی رات ہے، یا کہیں گے آج شب برات کی رات ہے، نہیں سوری، آج شب برات ہے، یا کہیں گے آج برات کی رات ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، آگے ہیں یاد کریں اور لکھیں۔ اب یہ گنتی ہے جو ہم اردو میں لکھتے ہیں، 31 32 33 34 35 36 37 38 39 اور 40۔ تو اس طرح جو ہے یہ آپ کا یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ایک عملی سرگرمی ہے کہ آپ کیا کریں گے، بچوں کے کسی رسالے سے کوئی اخلاقی کہانی پڑھیں اور اگلے روز جماعت میں دوسرے بچوں کو سنائیں۔ یہ آپ کا اپنا کام ہے، کوئی کہانی پڑھیں آپ، کہانی پڑھ کے آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کو سنائیں، اپنے اسکول میں اپنے بچوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو سنائیں۔ اور ملتے ہیں اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ مع السلام۔